اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، بے شک اللہ تعالیٰ نے جنت انسانوں کے لیے بنائی ہے جس میں ہر صالح شخص اپنے اعمال کے حساب سے داخل ہوگا، لیکن انسانوں کے ساتھ ساتھ چند جانور بھی ایسے ہیں جو کہ کسی نہ کسی پاک نسبت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ جانور کون سے ہوں گے اور ان کو کیوں جنت میں داخل کیا جائے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ بتانے والے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین اکرامی، ان جانوروں میں سے ایک اونٹنی ہے جس کا نام قصوہ تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب نسبت دی جاتی ہے۔ مختلف مہمات کے علاوہ سفر و حضر کے دوران بھی اکثر و بیشتر صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قصوہ پر سوار ہوئے، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کا سفر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصوہ پر کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ 9 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر قصوہ پر کجاوا کسا گیا اور آپ بطن وادی میں تشریف لے گئے، جہاں پر 1,42,000 یا 1,44,000 صحابہ اکرام کا مجمع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قصوہ اس قدر محبوب تھی کہ اسے دیگر اونٹنیوں کی طرح کھونٹے سے باندھ کر نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ اسے کھلا چھوڑا جاتا تھا، اور قصوہ کا دائمی مسکن جنت البقیع کے قریب ایک چراگاہ تھی جہاں قصبہ قرب و جوار کی جھاڑیوں سے چرتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ کو پیار سے کبھی جدہ، کبھی قصبہ اور کبھی اسبہ کہتے، گویا یہ سب قصوہ کے نام ہیں۔ قصوہ کو اونٹوں کے دوڑ کے مقابلے میں بھی کبھی کبھار شریک کروایا جاتا تھا، اور اس حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کبھی قصوہ کو اونٹوں کے مقابلے میں شریک کروایا گیا تو قصوہ دوڑ میں ہمیشہ بازی لے گئی۔ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوڑ کے مقابلے میں قصوہ پیچھے رہ گئی اور دوسری اونٹنی اس پر سبقت لے گئی، جس پر مسلمانوں کو شدید افسوس ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی چیزوں میں جس چیز کو لوگ بہت زیادہ بلند مقام دینے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس کے مقام سے گراتا ہے۔ قصوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 11 سال تک رہی، اور آپ کی وفات جہاں تمام صحابہ کرام کے لیے ایک عظیم صدمہ تھا، وہیں قصوہ کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کسی بڑی مصیبت سے کم نہ تھی۔ صحابہ اکرام اس صدمے سے نکل آئے، مگر قصوہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی برداشت نہ ہو سکی، یہاں تک کہ شدت غم کی وجہ سے خود اپنا بوجھ اٹھانے کے بھی قابل نہ رہی اور کھانا پینا ترک کر دیا، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہتے تھے، اور پھر جلد ہی ناظرین قصوہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس اونٹنی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ صلہ ملا کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ناظرین، اس اونٹنی کی طرح اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن پاک میں کتے کو نجس 3 باتوں کی وجہ سے قرار دیا گیا ہے، جن میں سے پہلی فطرت یہ ہے کہ وہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول شروع کرتا ہے اور اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے تو وہ اس وقت اوندے منہ پڑ کر سو جاتا ہے، یعنی ساری رات جاگتا رہے گا، اور نزول رحمت خداوندی کے وقت اس پر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے۔ دوسری فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ نفرت کا اظہار کرے گا، جبکہ تیسری فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی غذائی ضرورت پوری کرنے کے بعد بچی کھچی غذا زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیتا ہے تاکہ وہ کسی اور کے کام نہ آ سکے۔ ان تمام باتوں کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنا ہی نجس جانور ہے تو پھر وہ کتا جو کہ اصحاب کہف کا کتا تھا، اس کتے کے لیے جنت واجب کیوں قرار دی گئی؟ ناظرین، اصحاب کہف کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہمراہ ایک کتا بھی تھا جو کہ ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور ان کی حفاظت کرتا تھا۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اصحاب کہف کروٹ لیتے تھے تو ان کا کتا بھی کروٹ لیتا تھا۔ اصحاب کہف دائیں کروٹ لیتے تھے تو کتا اپنا دایاں کان موڑ کر دائیں بل پر ہو جاتا تھا، اور اصحاب کہف بائیں کروٹ لیتے تھے تو کتا اپنا بایاں کان موڑ کر بائیں بل پر ہو جاتا تھا۔ یہی وہ خصوصیات اور پاک لوگوں کی نسبت ہے جن کی بنیاد پر اصحاب کہف کے اس کتے کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ معزز خواتین و حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی ایک اونٹنی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اونٹنی بھی جنت میں داخل کی جائے گی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دیا تو قوم نے آپ سے معجزہ طلب کیا۔ آپ نے قوم سے پوچھا کہ تمہیں کیا معجزہ چاہیے؟
قوم نے کہا کہ اگر آپ نبی ہو تو سامنے پہاڑ سے اونٹنی برآمد کر دو، وہ اونٹنی بچہ دے اور ہم سب کے لیے دودھ بھی دے۔ لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، جس کے بعد چٹان پھٹی اور ایک خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی۔ اونٹنی چلتے ہوئے قوم سمود کے پاس آئی، بچہ جنا اور اس کے تھن دودھ سے بھر گئے، جن کو دیکھتے ہوئے قوم سمود لاجواب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بعد ازاں اونٹنی کے لیے ایک چشمہ رواں کیا اور چرنے کے لیے نخلستان آباد کر دیا، اور پھر اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن اس نخلستان میں چرتے رہتے تھے۔ اس اونٹنی کا دودھ اتنا زیادہ تھا کہ سمود کے 7 قبیلے اونٹنی کا دودھ آپس میں تقسیم کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت صالح علیہ السلام نے چشمے کا پانی بھی تقسیم کر دیا، جہاں سے پانی ایک دن اونٹنی پیتی تھی اور لوگ اس دن اس کا دودھ دھوتے تھے، لیکن وہ لوگ اگلے دن اونٹنی کا دودھ نہیں نکالتے تھے، اور چشمہ اس دن قبیلے کے دوسرے جانوروں کے لیے وقف ہوتا تھا۔ لیکن پھر قوم نے نافرمانی کی اور سمود کے 2 نوجوانوں کیدار اور مزدہ نے اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے شراب پی اور اونٹنی پر حملہ کر دیا۔ کیدار نے تیر چلایا جبکہ مصدہ نے تلوار سے اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ اونٹنی کے بچے نے دیکھا تو اس نے چیخ ماری اور اسی چٹان کے اندر چلا گیا جس سے اونٹنی نے جنم لیا تھا۔ اس اونٹنی کا قتل قوم سمود کے خاتمے کا باعث بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 دن کا عذاب اتارا۔ پہلے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، دوسرے دن زرد ہو گئے اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ پھر شہر میں شدید زلزلہ آیا اور ایک چنگھاڑ کی آواز آئی، پہاڑ کاشوں میں تقسیم ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے قوم سمود صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ مفسرین کے خیال کے مطابق چنگھاڑ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے 120 ساتھیوں کے ساتھ نقل مکانی کر گئے اور یوں آل سمود بھی تاریخ کے اوراق میں جذب ہو گئی۔ لیکن دوستو، وہ اونٹنی جو کہ معجزے کی وجہ سے پہاڑ سے نکلی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے جنت کی حقدار بن گئی۔ ناظرین، ان جنتی جانوروں کی فہرست میں ایک گائے بھی شامل ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب نسبت دی جاتی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا جس کا نام عامیل بتایا جاتا ہے، جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے وراثت کی لالچ میں سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے چچا کو قتل کر ڈالوں اور اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں، اور قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کر لوں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا۔ اس بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعے کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا۔ پھر اچانک دہائی مچا دی کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا ہے۔ آخر کار ان قلعہ والوں پر تہمت لگا کر ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کر دیا، لیکن یہ اڑا رہا یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ یا نبی اللہ، یہ شخص خام خواہ ہم پر قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہمیں اس قتل کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے بتاتے چلیں کہ اب یہ گائے خرید لی گئی اور اسے ذبح کیا گیا اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا ہے اس لیے کہ وہ میرے مال پر قابض ہونا چاہتا تھا اور میری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، بس اتنا کہا اور وہ پھر مر گیا۔ یوں ناظرین، قاتل واضح ہو گیا اور بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدل ہونے والی تھی وہ رک گئی۔ اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا اور اس کی عیاری اور مکاری کھل گئی اور اس کے بدلے میں اسے قتل کر ڈالا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس گائے کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ بھی مختلف روایات میں مزید 6 جانوروں کا ذکر ملتا ہے۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ بھی مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مزید 6 جانوروں کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن وقت کی کمی کے باعث باقی جانوروں کا ذکر کرنا ہمارے لیے ابھی مشکل ہے۔ لیکن اگر آپ اس بارے میں مزید معلومات چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہم اس ویڈیو کا اگلا حصہ بھی بنا سکیں۔ تو ناظرین، یہاں پر اختتام ہوتا ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔